اب کوئی شیطان اتنا علامہ، اتنا اللہ کا خوف کرنے والا آج تک آپ کو مل گیا ہے جو برائی پھیلاتے وقت بلا کے کہے بھائی بھائی سیکھو نہ کو یہ کفر ہے، اب تبھی کوئی بولا گا کون تبھی شیطان؟ جب تم ہاروت ماروت کو شیطان کہو گے تو آخر یہ جملہ کیوں بولے؟ وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا تفاسیر میں یہ لکھ گئے کہ ہاروت ماروت شیطان ہے، میں پوچھتا ہوں اتنا اچھا شیطان تمہیں کہاں سے ملا؟ ذرا لے کے آؤ مجھے بھی میرے پاس، جو برائی کے وقت کہتا ہو کہ دیکھو دیکھو یہ کفر ہے مت سیکھنا۔ ایسا کوئی شیطان کہے گا کبھی؟ فرشتہ تھا اسی وجہ سے تو کہہ رہا تھا، قرآن کے الفاظ میرے الفاظ نہیں ہیں، انما نحن فتنہ، ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، سیکھ کے کفر نہ کرو۔ لیکن پھر بھی وہ بدبختی سیکھتے تھے، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ علم سیکھتے تھے جادو میں خاص کر جو میاں اور بیوی کے درمیان تفریقہ ڈال دیتا ہے۔ اب اس میں بھی ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی بعض لوگوں کو، بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ جادو صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ کیا کام کر سکتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان تفریقہ ڈالتا ہے۔ حالانکہ یہاں بھی ایک قسم بیان کی گئی ہے، یعنی کہ پورا جادو بیان کر دیا گیا ہے۔ جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریقہ ڈال سکتا ہے، پورا جادو نہیں ہے۔ جادو کے ذریعے سے آدمی بیمار پڑ سکتا ہے، جادو کے ذریعے سے آدمی اول فول بک سکتا ہے، جادو کے ذریعے سے جو کچھ ماورا ہے انسانی طبیعت کے، اچھل کود، یہاں سے جا کے فین میں بیٹھ سکتا ہے، فین سے اتر کے نیچے بھاگ سکتا ہے، جادو کے زور سے کر سکتا ہے، مر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے۔ اسی لیے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی کے اندر لکھا کہ اگر کوئی جادوگر جادو کی وجہ سے قتل کر دے گا تو اس پر قصاص عائد ہوگا۔ اگر معلوم ہو گیا جادو کی وجہ سے یہ مرا، سزا ہوگی باقاعدہ اس کو، جیسے تلوار سے مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ قصاص ہوتا ہے، ویسے ہی قصاص میں مارا جائے گا۔ تب پاگل تھے علماء جو احکامات لکھ گئے ہیں۔ اگر حقیقت نہیں ہے، جادو سے نہیں مر سکتا، تو پھر حد کیوں؟ حد جاری ہوگی اس پر۔ اسی لیے پوری سلطنت اسلامیہ میں جادوگر رہنا ممکن ہی نہیں تھا خلفائے راشدین میں، کیونکہ معلوم تھا یہ اثر کرتا ہے اور اس کا ایک پاور، ایک قوت ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں سب عمرہ، سب حکماء کو یہ لکھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی جادوگر مل جائے تو اس کو قید کرو، پکڑ کے بھیجو۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ توبہ تک قبول نہیں کرتے تھے، سزا اس کی قتل تھی۔ کیوں؟ توبہ کر کے بھی پھر کرے گا، یا توبہ کیا تو جس کو کر چکا ہے اس کی اذیت کون برداشت کرے گا؟ اس واسطے خلفائے راشدین کے زمانے میں جادوگر کی سزا قتل تھی۔ جب حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا تو سزا کیوں قتل رکھی گئی؟